ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ اللہ کے ایام اہل بیت ہیں۔ ورنہ اللہ کا کوئی دن ہوتا ہے کیا؟ میرے اور آپ کے تو دن ہے، اللہ کا کوئی دن ہے؟ اللہ کے دن سے مراد اہل بیت ہے۔ اہل بیت کو یاد کرتے رہو، دہراتے رہو۔ توجہ دیکھیے، سنی شیعہ مسلک میں، مکتب فکر میں، فقہ میں، فقہ حنفی ہو یا فقہ جعفری ہو، اس میں سوگ 3 دن کا ہے، اور میاں بیوی کے مرنے پر اگر شوہر مر جائے تو زوجہ کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائیوں سے متفق ہوں کہ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 دن تک سوگ ہوگا شریعت میں کسی عزیز کے، کسی کے بھی مرنے پر، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ سوگ تو ایسے ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر احتجاج تو جب تک جاری رہے گا جب تک کہ بدلہ نہ ہو۔ یہ مجلس عزا، یہ جلوس عزا، یہ ماتم، یہ در حقیقت ایک احتجاج ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مظلوم کی گنبد سے سرخ پرچم نہ اتر جائے۔ یہ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا۔ یہ احتجاج ہے ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے۔ قرآن کی آیت پڑھ دوں؟ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148۔ یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم ہے اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر ہم سب اس وقت ایک کیفیت میں ہیں، حسینیہ ایرانیان اس وقت پر ہے، باہر تک لوگ ہیں، دائیں بائیں گیلریوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم میری بہنیں کتنی ہیں، اور جو لوگ چل کر نہیں آئے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ عمل ہر امام بارگاہ میں ایسے ہی ہے نا۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کچھ دیر کو ہم آپ سے متفق ہیں، کچھ دیر کو ہم نے آپ کی بات مانی کہ سوگ نہیں ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ مظلوم کی حمایت کا احتجاج ہے۔ قرآن سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے اس کی حمایت میں ہر وہ بات جو مظلوم کی حمایت کے لیے ہو، کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ ان آوازوں کو پسند کرتا ہے جو مظلوم کی حق میں بلند ہو۔ ہمارے گلی کے، کوچے کے، شہر کے، محلے کے مظلوم کی حمایت میں ہم بات کریں تو قرآن کی آیت ہمیں شاباش دیتی نظر آ رہی ہے۔ بات تو مظلوم کربلا کی ہو رہی ہے، بات تو سب سے بڑے مظلوم کی ہو رہی ہے۔ جی، حضرت امام حسین کی قربانی ایک تحریک ہے۔ یہ مجلس ذکر حسین کی ہے، اور ذکر حسین مقصد حسین تک پہنچاتا ہے۔ جتنا ذکر حسین کیا جائے گا، تھک تو نہیں رہے نا، جتنا ذکر حسین سجا کر کیا جائے گا اتنا مقصد حسین سے ہم قریب ہوں گے۔ مقصد حسین کیا تھا؟ میں اور آپ بیان کریں، اپنی سوچ ہوگی، ہم خود امام حسین سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے مولا حسین کربلا جاتے وقت جو خطبے دے رہے ہیں، ان خطبوں میں ایک میں ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا مطرا ولا مفسدا، میں نہ فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ میں حکومت کی رسہ کشی کے لیے نکلا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، شر اذیت پہنچانے کے لیے نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ توجہ، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ فرماتے ہیں، الدین لائق علی السنتہم، دین لوگوں کی
زبان کا ذائقہ بن گیا ہے. کھانوں کے ذائقے ہوتے ہیں نا جی، کھانوں کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا. بعض لوگوں کو دین میں ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، دینی باتیں کر کر کے وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں حسین مولا، فرما رہے ہیں کہ الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چٹخارا بن گیا ہے، دین ان کی زبان کا ذائقہ بن گیا ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، مثلی لا یباع مثلا، ایسی کیفیت میں الموت، موت ہی اولا ہے اور سعادت ہے. ایسی زندگی سے جو ظالموں کے ساتھ گزرے. پھر فرماتے ہیں کہ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا کو تحریک بنا دیا. کربلا کی تحریک ہے، کربلا ایک تحریک ہے جس کا ایک اجتماع اس امام بارگاہ میں اس وقت ہو رہا ہے. جس امام بارگاہ میں آپ جائیں یہ کربلا کی تحریک کے اجتماعات ہیں. امام حسین نے یہ کہہ کر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، فرماتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. تحریک بنا دیا. جو میرے قریب قریب میری خوشبو سونگھنے والے ہیں، میرے کردار کو پسند کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی ان کرداروں کے رکھنے والوں سے دوستی نہیں کریں گے، وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں. جی ایک تحریک بنا دی. میرے عزیزو، اس عزاداری کا اور ان ایام کا کچھ ممالک نے نتیجہ اور مطلوب محنت کا نتیجہ حاصل کیا، کچھ ممالک نے نہیں کیا. مگر وہ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کا وارث گنبد سے سرخ پرچم اتارے گا، اس وقت یہ رونے والے کام آئیں گے. مختار فرماتے ہیں حسین مولا پہ رو رو کر اپنے سینے میں غصہ جمع کرتے رہو. یہ غصہ، یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ حساسیت، یہ دکھ تمہارے کام جب آئے گا جب حسین کا وارث آئے گا. اور جب آ کر وہ حسین مولا کے گنبد سے سرخ پرچم اتارے گا اور کہے گا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین انا المہدی، تو پھر یہ سارے عزادار امام مہدی کی حمایت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے ایسے نکلیں گے جیسے کربلا میں شہدائے کربلا تھے.